قربان ہو جائے میری اولاد حضور کے اس وصف پر، وار دوں اپنے ماں باپ نبی پاک کے اس اخلاقی کمال پر، ساری طاقتیں رکھنے والے معبود، وہ جن کی پلکیں ذرا آنسوؤں سے بھیگیں جو جبریل دوڑے آئے۔ یہ کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل غلط بات کریں گے آپ کے بارے میں، 100% غلط بات کریں گے، 1% آپ کا قصور نہیں ہوگا، پھر بھی وہ آپ کا قصور شمار کریں گے۔ کبھی قرآن مجید پڑھو نا، کائنات میں سب سے حسین بھی نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ بھی پیغمبر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، خطائیں ان کے قریب ہی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی عالی نسب خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور قوموں کے سب سے زیادہ خیر خواہ بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیے، لوگ کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شر ہے۔ یہاں تک کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ ہی کو پیغمبر بنانا جانا تھا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ لیکن نبیوں کے حوصلے، پیغمبروں کے جذبے، قومیں تنقید کرتی رہی، وہ ان کا بھلا کرتے رہے۔ سوسائٹی میں ڈھیر سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگ ان کا بھلا کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اس کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ عدم برداشت، اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، عدم برداشت کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے۔ بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں آتا، یہ ترقی کر گئے ہیں، یہ تو ایٹمی طاقت بن گئے، انہوں نے تو فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں چیز کیسے حاصل کر لی، ان کے پاس یعنی برداشت نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کا قومی مسئلہ سب سے بڑا کہ عدم برداشت۔ ہماری اسمبلی پڑھے لکھے لوگوں کی اسمبلی، اور ہزاروں ووٹ لے کر ہزاروں لوگوں کے نمائندے بن کر اسمبلی میں پہنچنے والے لوگ ایک دوسرے پر جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، جب اسمبلی کے فلور پر ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو قومی مسئلہ بن گیا عدم برداشت۔ یہ تو رویے میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ذرا برابر بھی لوگوں کے اندر قوت نہیں رہی۔ آپ عام روٹین میں رویہ دیکھیں، فلاں نوجوان نے خودکشی کر لی، کیا ہوا تھا جی؟ وہ جی ہوا یہ تھا کہ والد نے ڈانٹ دیا کسی بات پر۔ آپ اتنا بھی برداشت نہیں کر پائے کہ آپ نے فوری طور پر اپنی جان لینے کا ہی فیصلہ کر لیا؟ آپ نے اتنی بزدلی دکھائی کہ آپ حالات کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے، آپ میدان میں کھڑے ہی نہیں رہ سکے، آپ کو تھپیڑے سہنا ہی نہیں آیا، آپ اتنے بزدل ثابت ہوئے کہ اپنی جان آپ نے لے لی۔ سب سے زیادہ مجھے زندگی میں وہ شخص بزدل لگتا ہے جو کہتا ہے جی میں تو اب سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی موت ہی دے دے۔ او بھائی، اتنے کمزور ہو گئے آپ کسی غیر کی دھرتی پہ رہتے ہیں، آپ اپنے رب کی زمین پہ بستے ہیں، اپنے مالک کا دیا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، اس قدر کمزور آپ کیسے ہو گئے؟ اور پھر اپنی مرضی سے آئے ہی نہیں، ہم اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں، اس نے جب چاہا بھیجا، جب وہ چاہے گا جائیں گے۔ اس لیے زندگی کو جئیں، اس کا حسن زندگی کا محسوس کریں، آپ کے اندر وہ خاص لذت ہو، لیکن برداشت رکھیں، برداشت۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ہر عنوان ہی انوکھا ہے، لیکن جو میرے نبی کی برداشت ہے نا، اوے ہو، قربان ہو جائے میری اولاد حضور کے اس وصف پر، وار دوں اپنے ماں باپ نبی پاک کے اس اخلاقی کمال پر، ساری طاقتیں رکھنے والے معبود، وہ جن کی پلکیں ذرا آنسوؤں سے بھیگیں جو جبریل دوڑے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے، حضور میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اتنا کمال نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دیا
لیکن مکے کے 13 سال حضور نے برداشت کر کے گزار دیے۔ میں سیرت کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی اس لیے ابو نے کو جنگ نہیں کی۔ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے یہ کہ اسلام کو قوت حاصل نہیں تھی۔ ایک بندے کے پیسے دبائے تھے اسی دور میں ابو جہل نے، تو میرے محبوب نے فرمایا چلنا میرے ساتھ، کیسے کیوں نہیں دیتا؟ غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے۔ یہ مکے کے دنوں کی بات ہے جب ایک غریب کی بچی ایک کافر نے اٹھا لی تھی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو واپس کرتا ہے یا کرے تیرا علاج؟ اللہ نے طاقتیں دی ہے اپنے محبوب کو، لیکن وہ جو حضور نے کچھ نہیں نہ کہا، یہ میرے نبی کی برداشت ہے، یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، یہ رسول کائنات علیہ السلام کا دیا ہوا سبق ہے، یہ نبی پاک کا امت کو پڑھایا ہوا وصف ہے۔ دل تھوڑا کشادہ رکھیں، ذہن تھوڑا وسیع رکھیں، اور ہر ایک سے مخالفت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ ہر چھوٹے بڑے آدمی کی بات کا جواب دینے لگ جاتے ہیں، ہر ایک کی آپ رائے پر تبصرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ آپ کا حوصلہ جوان ہونا چاہیے، ظرف بڑا ہونا چاہیے، حوصلہ تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی لطافت ہونی چاہیے، برداشت کا ایک وصف ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ دشمنوں کو ختم کر کے جینا؟ یہ اتنا کمال نہیں جتنا دشمنوں کے سامنے جینا کمال ہے۔ نہیں کوئی نہیں، سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو میں نے کیا کہا، سمجھ ہی نہیں آئی آپ۔ دشمن کو ختم کر کے جینا اتنا کمال نہیں۔ چلے میں دیہاتی ماں کا بیٹا ہوں، اپنے جملے میں بات کرتا ہوں، میں کسان کا پتر ہوں، اپنے جملے میں بات کرتا ہوں۔ وہ میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کسو سیڈ تے ہو کے جینا ہو رہے تے او دے سینے تے مونگ دلنا ہو رہے۔ او بھائی دشمن کے سامنے جینا اور ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا اور ہے، آپ چیزوں کو سمجھیں۔ دیکھیں نا، کافر ختم نہیں ہوئے مکہ مکرمہ سے، ابھی ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہوا، لیکن مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو پہلے 3 پھیرے ذرا اکڑ اکڑ کے چلنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو گل، وہ کہتے ہیں رمل کرنا، ذرا کندھے ہلا کے چلنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کعبے کے اصل وارث آ گئے ہیں۔ ذرا کندھے ہلا ہلا کے رمل کر کے چلنا ہے، ان کو پتا چلے کہ اصل وارث آ گئے۔ وہ میرے بھائی دشمن کے سامنے جینا کمال ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا یہ کمال ہے۔ کہاں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ ابن ابی سلول کو قتل کر دوں۔ بہت سارے صحابہ نے کہا حضور اجازت دیں، اس کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیں، اور حضور نے فرمایا رہنے دو، اسے رہنے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے، اب کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دو، اسے رہنے دو۔ ہر آدمی کو اپنے حساب سے حکمت سمجھ آتی ہے، پر میرے محبوب نے کہا اسے رہنے دو، اسے دیکھنے دو مکہ فتح ہو رہا ہے، اسے دیکھنے دو غزوہ حنین میں فتح ہو رہی ہے، اسے دیکھنے دو، اسے ذرا دیکھنے دو ابو بکر کی ساجد آج کیا ہے، اسے ذرا دیکھنے دو میرے عمر فاروق کا للکار کیا ہے، اسے دیکھنے دو عثمان غنی کی وفاداری کیا ہے، اسے میں نے علی شیر خدا دکھانا ہے، اسے میں نے حسین اور حسن کی سیادت اور امامت دکھانی ہے، اسے دیکھنے دو ذرا، اسے جینے دو، یہ دیکھے ذرا اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اسے دکھانا ہے کہ کیسے فوجوں کی فوجیں اللہ دین میں داخل فرما رہا ہے۔ ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی، بھائی اتنی جلدی کمزور نہ ہوا کریں، سینے میں تھوڑی برداشت پیدا کریں، سینے میں تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا سا نا آپ کے مزاج میں۔ کچھ لوگ نا فروعی مسائل میں اپنے حساب سے دین کا کام کرنے کا کوئی طریقہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے دین کا کام کرنا ہے۔
کچھ تبلیغ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ تدریس کا رستہ اختیار کرتے ہیں، میں پڑھاؤں گا، کچھ تحریر کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ میں لکھا کروں گا، کچھ کہتے ہیں کہ میں خانقاہی رستہ اختیار کروں گا، لوگوں کو ورد وظیفے پڑھاؤں گا، عبادات پہ لگاؤں گا۔ یہ مختلف قسم کے رستے، یہ سارے ہیں ایک ہی رستے، لیکن کبھی کسی تحریر کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہا اس نے کہا میں بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا۔ کبھی کسی تدریس کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو خانقاہ میں بیٹھ کے مریدین کی، عقیدت مندوں کی، ارادت مندوں کی تربیت کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اس نے کہا میں تدریس کر رہا ہوں، وہ تلقین کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے کسی دوسرے کو متون، لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے، لوگ کہتے تھے مل جل کے چلنا ہے۔ امام بخاری محدث ہیں، فقیہ نہیں، انہوں نے فقہ اور اصول فقہ پر کام نہیں کیا، حدیثیں جمع کی۔ امام اعظم فقیہ ہیں، انہوں نے احادیث کو اس طرح جمع نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے بھی کیا، لیکن امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ جو فقیہ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں، نہ امام اعظم نے کہا جو محدث ہے وہ ٹھیک ہی نہیں، انہوں نے کہا ان کی بھی بڑی بات ہے، انہوں نے کہا ان کی بھی بڑی بات ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے، فروعی مسائل میں برداشت ہوتی تھی۔ یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں بڑا عقیدت مند ہوں امام شافعی کا، کیا بات ہے امام شافعی کی، پر امام شافعی تو رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اونچا آمین کہتے ہیں، لیکن میں ان کا عقیدت مند ہوں، عقیدت مند ان کا ہوں، مقلد امام اعظم کا ہوں۔ باہمی احترام کے رشتوں کو کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج تو گھٹن ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد اور 1.25 انچ کا بندہ، کوئی قد کاٹھ نہیں، نہ علمی، نہ فکری، نہ توانائی، نہ شعور، نہ مطالعہ، نہ سمجھ، نہ بوجھ، نہ کوئی بات، لیکن ان لوگوں کی آپ گفتگو سنیں تو انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، سارا میں ہی کر رہا ہوں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں۔ کی عقیدہ پنجابی چ پا نہ پڑی وقت نو، تے جڑا وقت نو پھڑیا ہوئے تے رحم کھانا چاہیے کہ انہاں لڑائی کرنی چاہیے، وہ تے بیچارہ وقت نو پھڑیا ہے، اس پر رحم کھائیں۔ تو میرے عزیز، برداشت کا مزاج، برداشت کی محبت، برداشت کی لذت اپنے اندر پیدا کریں، برداشت ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے گھونٹ ہیں جو انسان پیتا ہے، بڑے گھونٹ ہیں جو انسان نگلتا ہے، لیکن فرمایا اللہ کو بندے کا سب سے زیادہ وہ گھونٹ پسند ہے جو غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے۔ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ ضبط کر جائے، یہ سب سے افضل گھونٹ ہے کہ تجھے شدید غصہ آیا ہے لیکن تو اس کو پی جائے، اور بلا وجہ غیظ و غضب کرنا، ہر بات پہ غصہ ہونا، ہر بات پہ لڑائی کرنا، ہر بات پہ شدت دکھانا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت ناراض ہو جانا، ہر بات پہ جناب اپنے آپ سے باہر ہو جانا، یہ انداز درست نہیں ہوتا، یہ طریقہ کار غیر مناسب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلا وجہ کا غیظ و غضب ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو نہیں خراب کر دیتا، اس کو کڑوا نہیں کر دیتا، اس طرح بلا وجہ کا غصہ ایمان کو خراب کر دیتا۔ ہر وقت کا جاہ و جلال ٹھیک نہیں، ہر وقت کی ناراضگی ٹھیک۔ کچھ لوگ ناراض رہتے ہیں، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو چونکہ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، لہذا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، ساری ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے تو کوئی رہتے جو ہر وقت دائیں بائیں ناراض ہوتے ہیں، تو لہذا ہم بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اور اکثر بندے پوچھتے ہیں، کہتے تسی ناراض تو نہیں؟ ہر وقت کوئی ناراض نہیں ہوتا، ہم رہتے ہیں ناراض۔ وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، سلطان المشائخ، محبوب المشائخ، حضرت خواجہ نظام کے پاس ان کا ایک عقیدت مند آیا، اس نے کہا حضور بس ہو گئی ہے، اب جو ہمیں چھیڑے گا ہم بھی اسے چھیڑیں گے، جو ہمیں ستائے گا ہم بھی اسے ستائیں گے، ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا تو ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے۔ تو حضرت
ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। बंदा बड़ा नाराज़ था, मुरीद बड़े गुस्से में था, पर आप मुस्कुराए। आप फरमाने लगे, पुत्र फिर तो सारा रास्ता ही कांटों से भर जाएगा। आधी सड़क पे उसने बिछा दिए, बाकी आधी पे तूने बिछा दिए, तो राहगीरों के पैर भी जख्मी हो गए तुम दोनों की लड़ाई में। अर्ज की हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया फकीरों वाला काम कर, वो कांटे बिछाता जाए तू कांटे उठाता जा। फकीरों की यही ड्यूटी है, लोग बिछाते जाते हैं और वो उठाते जाते हैं। हिम्मत करें, हौसला करें। आपको एक बात अर्ज करूं, कुछ लोग ना बाहर फिर भी इतना गुस्सा नहीं करते, कार बड़ा कर देंगे। बाहर वाले कह रहे होते हैं बंदा बड़ा ही बाइखलाक है, तो कार वाले आंदे ने सानू कुछ के देखो ना। आप जितना हौसला बाहर रखते हैं उतना घर क्यों नहीं रखते? बेटे का दिल करता है आपके सीने पे चढ़े, आपसे प्यार करे। बेटी का दिल करता है दो चार लाड दिखाए। बीवी का आप लिबास है, वो आपका लिबास है। उसने जो बात आपसे करनी है वो किसी और से कर सकती नहीं। उसको कोई 10-20 मिनट दरकार है आपसे बात करने के लिए, लेकिन बाहर आप बहुत बड़े लीडर हैं, कायद हैं, समझदार हैं, मामला फहम है, फहम फिजारत विरासत वाले, घर बात ही नहीं सुनते। ये रवैया भी ठीक सुनो ना। करीम महबूब की एक करीमाना अदा और भी सुनो। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा घर का माहौल बयान करती हैं। घर में हुजूर को देखकर ये बताती हैं, फरमाती हैं नबी पाक बड़ा ही माफ करने वाले थे, हुजूर बड़ा ही दरगुजर फरमाने वाले, और नबी पाक ने कभी किसी की बुराई का बदला बुराई से दिया ही नहीं। ये महबूब के घर में हरमे पाक में आपकी मुकद्दस ज़ौजा की गवाही है। जब घर में ये गवाही हो तो इसका मतलब ये है कि नबी करीम की ज़ौजा हमारी माँ हमें सिखाती हैं तुम्हारा घर में रवैया भी बड़ा ही हसीन होना चाहिए, वहां भी तुम्हारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। मेरा बड़ा पुराना फतवा है, मेरा फतवा ये है कि मियाँ बीवी की लड़ाई में ना ज्यादा कसूर मियाँ साहब का होता है। मेरा फतवा है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ज्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। उसकी एक दलील है मेरे पास। दलील मेरे पास ये है कि औरत बेचारी की अक्ल तो नाकस होती है ना, तो मियाँ साहब की पूरी है ना। तो ये अगर कहे कि मैंने नाकस अकल वाली से भी पूरी बहस करनी है, पूरा झगड़ा करना है, तो भाई सुलझाना तो मियाँ साहब ने था मसले को। तो मियाँ साहब तो बराबरी पे उतरे हुए हैं, एक बात पे 4 जवाब दे रहे हैं, तो फिर ज्यादा गलती किसकी गिनी जाएगी? तो मियाँ साहब को ये चाहिए था कि वो ज्यादा हौसला दिखाते। आप बड़े हैं, आपका ज़रफ बड़ा है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने औरतों पर मर्दों को अफसर किया है। तो चाहिए तो ये था कि आप हौसला दिखाते, आप सब्र का मुजाहरा करते। लेकिन हमारा रवैया ये होता है कि जनाब बात हुई नहीं, और कहाँ चढ़े और कहाँ उतरे और कहाँ पहुंचे और कहाँ तक गए और कहाँ से गाड़ी वापस आई, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। हौसला, बर्दाश्त, कुव्वत,